محترم دینی ملی بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، آج کا یہ دن عید الاضحیٰ، یہ جسے ہم عید قرباں کہتے ہیں، یہ انتہائی عظیم دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر۔ اللہ رب العالمین کے یہاں دنوں میں عظیم ترین دنوں میں اہمیت کے حوالے سے بڑھا ہوا دن یوم النحر کا دن ہے، 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین کو اپنے بندے سے دو اعمال خصوصیت کے ساتھ انتہائی محبوب ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے جانور کو ذبح کرنا، خون بہانا۔ ایک انسان کے پاس اگر طاقت موجود ہے، وسعت اور کشادگی موجود ہے، انسان قربانی کے جانور کو خریدنے پر یا اسی طرح سے ملکی قوانین اگر اس کو اجازت دیتے ہیں تو قربانی کے جانور میں حصہ لینے پر قادر ہے، تو انسان کو ضرور قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، روایت کے سلسلے میں گرچہ اختلاف موجود ہے کہ روایت موقوف ہے یا مرفوع ہے، صحابی کی بات ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ ثواب سے متعلق ایسی طرح سے شرعی معاملات میں صحابہ اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ تک صحیح سند سے ثابت ہیں، تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز مرفوع حکمی کے قبیل سے ہے، وہ چیز مرفوع ہے۔ فرماتے ہیں من وجد سعتا ان یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا فلا یحضر مصلانا۔ اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ جو انسان طاقت رکھتا ہے، سال بھر میں قربانی ایک بار آتی ہے، ایک بار اگر انسان طاقت رکھتا ہے کہ قربانی کے جانور کو خرید کر اس کو ذبح کر سکتا ہے، اس عظیم شعیرے کو انجام دے سکتا ہے، تو انسان کو ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں من وجد سعتا، جو انسان کشادگی پائے قربانی کرنے کے لیے، اس کے باوجود قربانی نہ کرے، ایسا انسان ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آپ 10 سال رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کا اہتمام کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی حجاج کے لیے، قربانی حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے حج زندگی میں ایک بار کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 100 اونٹ ذبح کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے ہیں، اور بقیہ جو ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کیے ہیں۔ تو قربانی کے جو ایام ہیں، اس میں افضل ترین دن یوم النحر کا دن ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک ذبیحہ ہے تو آج اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرنے کی، اس عظیم شعیرے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس ایک سے زائد جانور موجود ہیں، آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ یوم النحر کے علاوہ ایام التشریق جو ہے 11، 12، 13 ذی الحجہ، یہ سارے کے سارے ذبح کے ایام ہیں، جانور کو ذبح کرنے کے ایام ہیں۔ ایام تشریق کا جو آخری دن ہے، اس کے سورج غروب ہونے سے قبل آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو عمل اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ ان دنوں میں اللہ رب العالمین کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا، اس کی بزرگی کا، ساری تعریفات، ہر قسم کی خوبیوں کا، ہر قسم کے مجد کا اللہ رب العالمین ہی اکیلا مستحق ہے۔ وہی عبادت کے لیے مستحق ذات ہے۔ ایک اللہ کی کبریائی ہونی چاہیے، بڑائی ہونی چاہیے۔ تکبیر کے جو کلمات ہیں آپ جو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اس کے علاوہ جو تکبیرات کے کلمات صحابہ سے منقول ہیں، اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم دیا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اس لیے ان ایام کے اندر 10 ذی الحجہ میں ابتدا
سے لے کر 1 ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک آپ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خصوصی طور پر صحابہ سے جو بات منقول ہے خاص طور پر نمازوں کے بعد بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بالخصوص عرفہ کی جو صبح ہے اس سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تخصیص کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو اوقات ہیں آپ گھر کے اندر موجود ہیں, آپ راستے میں چل رہے ہیں, نمازوں سے پہلے ہیں, آپ بستر پر موجود ہیں, آپ کسی بھی کام میں مصروف ہیں, اللہ کی بڑائی کبریائی کا اعتراف کرتے رہیں. یہ اللہ رب العالمین کو ان ایام میں حد سے زیادہ محبوب ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. میرے بھائیو, ہم یہاں پر نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں. عید الاضحیٰ کی ہم نے نماز ادا کی ہے, اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس کے خاص فضل و عنایت سے ہمیں یہ نماز ملی ہے. ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا. ہماری شریعت کے اندر آپ جانتے ہیں, اس موقع سے میں بتانا چاہوں گا, صرف 2 عیدیں ہیں. ایک ہے عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ, جس کے اندر آج ہم حاضر ہیں, جس کے ہم نے نماز ابھی ادا کی ہے. اس کے علاوہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مقدس کی آیات, دیگر جو عیدیں منائی جاتی ہیں عبادت کے نام پر جو عیدیں منائی جاتی ہیں الگ الگ جو معاشرے میں اور اسی طرح سے ہمارے الگ الگ خطوں میں رائج ہیں, ان عیدوں کی کوئی اصل نہیں ہے. وہ ساری کی ساری عیدیں بے بنیاد ہیں, باطل ہیں. عیدیں ہماری شریعت کے اندر 2 ہی مسنون ہیں, 2 ہی مشروع ہیں. ایک ہے عید الفطر جو کہ رمضان کے بعد آتی ہے, اور دوسری ہے عید الاضحیٰ جس کی نماز ہم نے ابھی ادا کی ہے, جو کہ عشر ذی الحجہ میں یوم النحر کے دن آپ اس کو ادا کرتے ہیں. تو میرے بھائیو, یہ 2 عیدیں ہی ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے مسنون ہیں. آج ہم قربانی کا جانور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے پیش کریں گے. میرے بھائیو, جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے, آپ کا جو نمونہ ہے, آپ کو جو امت کہا گیا ہے, اور آپ کی زندگی جو مسلسل آزمائشوں سے گزری ہے, آپ کا اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا. میرے بھائیو سوچیں, کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک بیٹا ہے جو ہجرت کے بعد پیدا ہوا, ایک بیٹا ہے جو بڑھاپے کا سہارا ہے, ایک بیٹا ہے جو ذرا بڑا ہوتا ہے, کام کاج کی عمر کو پہنچتا ہے کہ ہاتھ بٹائے گا. فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيُ, جب دوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کو ذبح کر دو. انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی کا حصہ ہوتے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کر بیٹے کو ذبح کرنے کا سوچا. ایسا نہیں ہے. انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں, اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب ارادہ کیا, بیٹے نے کیا کہا, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان, جو اللہ کا حکم ہے کر گزریے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. قربانی کی اصل روح تسلیم ہے. قربانی کی اصل روح اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حکموں کے آگے سرنڈر کر دینا ہے. قربانی صرف جو ہے جانور کو ذبح کرنا, خون بہانا, گوشت تقسیم کرنا, گوشت کو کھانا, اس کا نام نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں, کس قدر اللہ رب العالمین کے لیے حکم آیا اور کہا آمنا وصدقنا. اے اللہ, ہم حاضر ہیں, ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں, اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور جو ہی ابراہیم علیہ السلام کو کسی بھی بابت اللہ نے حکم دیا, فوراً اس پر عمل کیا. تو قربانی کی اصل روح اپنے جذبات کو قربان کر دینے کا نام ہے, اپنی مرضیات کو, اپنی خواہش کو قربان کر دینے کا نام ہے. جہاں کہیں پر بات آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جہاں کہیں پر آپ کے سامنے قرآن مقدس کی تعلیمات آپ کے سامنے آ جائے, مل جائے, آپ کا معاشرہ, آپ کی سوسائٹی, آپ کا پورا سماج ایک طرف ہو, آپ کو ایک طرف ہو جانا چاہیے. توحید کے معاملے میں آپ دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام کو قوم والوں نے نکال دیا, قوم والوں نے گھر سے باہر کر دیا, قوم والوں بلکہ والد نے گھر سے باہر کر دیا اور سخت دھمکی دی. توحید کی دعوت انہوں نے نہیں چھوڑی, ہجرت کر گئے,
آگ میں ڈالے گئے، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکام کے سامنے، اس کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا۔ قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی کے اندر توحید کا ایک بہت بڑا مظہر موجود ہے، اور وہ مظہر کیا ہے کہ جب ہم قربانی کریں تو قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر آپ کی قربانی اللہ کے لیے نہ ہوئی تو آپ کی قربانی بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے۔ آپ کی قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ جب جانور کو ذبح کریں، اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ نہ کرے۔ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ ذبیحہ کرتا ہے وہ شرک کے اندر گرفتار ہوتا ہے، حرام کام کے اندر گرفتار ہوتا ہے۔ تو ذبیحہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے نام پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جب قربانی کا جانور ہم ذبح کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا جانور بہت بڑا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچی کوالٹی کا ہے، یہ وسوسہ شیطانی آپ کے ذہن میں آنے نہ پائے، اگر آئے تو اس کو دور کر دیجیے۔ قربانی میں اصل جو مقصود ہے وہ دل کا تقوی ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا جانور کا خون نہیں پہنچتا ہے، لیکن کیا پہنچتا ہے؟ دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کے تذکرے میں جب قربانی اس کی قابیل کی قبول نہیں کی گئی تو اللہ نے ذکر کیا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقین سے۔ آپ کے دل کے تقوی کو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے خلوص کو دیکھتا ہے۔ ذبیحہ آپ کا چھوٹا ہے، چھوٹا جانور ہے، معمولی قیمت کا لیا ہوا ہے، آپ نے حصے داری لی ہے، شراکت کی ہے، رازداری کے ساتھ اس معاملے کو کیا ہے، اس کا شہرہ اور اس کو لوگوں میں پھیلایا نہیں ہے، آپ خلوص دل کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کی یہ قربانی بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ایک بندہ اگر خلوص دل سے تھوڑی چیزیں اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ثواب میں پہاڑ کی مانند بنا دیتا ہے، لیکن اگر پہاڑ کی مانند انسان کوئی چیز اللہ کے راستے میں پیش کرے، اس کے اندر خلوص نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ذرات کی مانند ختم کر دیتا ہے۔ تو قربانی میں ہمیں اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنا ہے کہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے اموال کی طرف، تمہارے صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے اعمال اور تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے کہ عمل کو تم نے جو کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے تحت تم نے قربانی کی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم قربانی کو پیش کریں تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ اسی طرح سے قربانی میں اللہ رب العالمین کے شکر کی صورت موجود ہے۔ شکر کی صورت دو معنوں میں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ کا مہینہ، عشرہ ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کا جو پہلا عشرہ ہے جو کہ سال کے سب سے افضل ترین ایام ہے، اس کے اندر جو انسان عبادت کرے اس میں جو ثواب ہے سال کے بقیہ دنوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن ہمیں عطا کیے، ہم نے اس میں اپنی وسعت طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کی، اس پر جو ہے شکرانہ بنتا ہے۔ قربانی اس کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ جان وسخرناها لکم لعلکم تشکرون، تشکرون کہ ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے جو مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، اور جانوروں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے تابع کیا ہے، اس کے شکر کی صورت یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرتے ہوئے، آپ کے طریقے کو یاد کرتے ہوئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوے کے مطابق، بتائے ہوئے فرامین کے مطابق اپنے جانور کو ہم ذبح کریں۔ میرے بھائیو، اس حوالے سے
دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو کمیوں سے متعلق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائیوں کو ایک چیز پائی جاتی ہے کہ قربانی کے گوشت میں وہ تعیین کے ساتھ 3 حصے کرتے ہیں اور اس میں سوچتے ہیں کہ اس کو جو ہے مثلا اگر قربانی کا جانور 30 کلو کا ہے تو 10 3 حصے کریں گے اور سوچیں گے کہ ایسا کرنا یہ ضروری اور لازم ہے، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے گوشت سے خود کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ مشرکین کیا کہتے تھے کہ ہم قربانی کا گوشت نہیں کھائیں گے، اس سے ہمیں نیکی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نیکی وہ نہیں جسے تم سمجھو، نیکی ایسا نہیں ہم جو سمجھ لیں وہ نیکی ہے، نیکی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بیان کرے وہ نیکی ہے۔ اللہ نے کہا کہ قربانی کے گوشت سے کھاؤ، اس سے کھانا ہے۔ علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ وجوب ہے یا استحباب ہے، لیکن بہرکیف آپ کو اگر قربانی کا جانور اس کا گوشت میسر ہے تو اس میں سے آپ ضرور کھائیں۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، اسی طرح سے القانع والمعتر، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو پڑوسی ہیں، جو بیوہ موجود ہیں آپ کے آس پاس میں، جو غربا موجود ہیں، جو مساکین موجود ہیں، جو ایسے لوگ موجود ہیں جن کو حاجت ہے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ قربانی کا گوشت ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں مطلق حکم دیا ہے۔ 3 چیزیں اس کے اندر ہیں، خود کھاؤ، اسی طرح سے غربا مساکین کو، اور اسی طرح سے آپ کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کرو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں عید کے موقع پر ہمارے بعض بھائیوں کو ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ خصوصی معانقے کا اہتمام کرتے ہیں۔ عید میں آپ کو کیا ہے جو شرعی اور مسنون طریقہ ہے، آپ عید مبارک رہیں، اپنے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکم، یہ الفاظ جو ہے صحابہ سے منقول ہے، لیکن عید میں خاص طور پر معانقہ کرنا اور اسی طرح سے 1 بار یا 2 بار یا 3 بار گلے ملنا، یہ چیز جو ہے درست طریقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان ایک لمبے سفر سے آ رہا ہے، طولے گیا، ایک مدت سے آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے، ایسی صورتحال ہے تو ایسی صورت میں آپ اس سے معانقہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی مسجد کا مصلی ہے، آپ کے بلڈنگ میں رہنے والا ہے، آپ سے روز بروز ملتا ہے، عید کے دن خاص طور سے معانقہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کلمات کے ذریعے سے تقبل اللہ منا ومنکم، ان کلمات کے ذریعے سے وہ عیدین کی مبارکبادی دیا کرتے تھے اور معانقہ وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس دن ہمارے بعض بھائیوں کی ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ خصوصی طور پر قبرستان جاتے ہیں اور ان کے جو وفات پا گئے لوگ ہوتے ہیں ان کی قبر پر جاتے ہیں، دعا وغیرہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اچھی بات ہے، آپ قبرستان جایا کریں، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، آخرت کی یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ جایا کریں، جانا چاہیے، لیکن آپ جائیں، بار بار جائیں، بار بار جائیں، آخرت کی یاد آئے گی، لیکن اس کے لیے آپ عید کا دن خاص کر لیں کہ عید کے دن ہم جائیں گے، تو یہ طریقہ میرے بھائیوں درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت میں چیز نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے بعض خطوں میں، آخری بات ہے جو میں دیکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، بعض خطوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اگر کوئی انسان وفات پا جاتا ہے اور جب پہلی عید ہوتی ہے تو عید کے دن عورتیں تخصیص کے ساتھ عیادت کے لیے میت کے گھر پر پہنچتی ہیں۔ یہ چیز درست نہیں ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن فرحت و انبساط کا دن ہے، آپ عیادت کے لیے جا سکتی ہیں، کبھی بھی جا سکتی ہیں، اور اگر آپ کا اتفاقی طور پر جانا ہوا کوئی بات نہیں، لیکن عید جو میت جو وفات پا گیا انسان ہے اس کے بعد اس کے اہل خانہ پر جو پہلی عید آ رہی ہے یا عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس میں تخصیص کے ساتھ وہاں پر جانا اور اس کی عیادت کرنا اور اس کو رسم بنا کر رائج کر دینا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، ہم نے جو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر
اندر باقی ہیں، اللہ تعالی ہمارا معاملہ ایمان اور احسان کے ساتھ قائم رکھے، اور جب ہماری وفات ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔